گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو قرآن پڑھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو قرآن پڑھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو کوئی مسلمان اگر چھو لے اللہ چھونے کا ثواب دے دے گا، جو دیکھے اللہ دیکھنے کا ثواب دے دے گا، جو سنے تو اللہ سننے کا ثواب دے گا، اور جو پڑھے گا اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا۔ قرآن پڑھیے۔ دیکھیے ہم منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے بچے کو انگریزی مت پڑھائیے، انگریزی پڑھائیے الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو کیا پڑھائیے؟ پڑھے ہو قرآن؟ فرصت کہاں میرے بچوں؟ تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ موبائل سے فرصت ملے تب تو قرآن پڑھیں گے، موبائل سے تو فرصت نہیں ہے۔ رات میں سوتے ہو موبائل چھیڑ چھاڑ کر کے سوتے ہو، اور جب صبح نیند کھلتی ہے تو سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تمہیں قرآن پڑھنے کا فرصت ہے کہاں؟ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے؟ در در کی ٹھوکریں ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، آخری حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ او میرے صحابیوں، لوگوں سنو، ہو سکتا ہے آنے والے حج کے درمیان ہم تمہارے درمیان رہیں یا نہ رہیں، ہم تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کئی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بولو بھائی، کئی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے والا سال حج کا جو مہینہ ہوگا ہو سکتا ہے ہم نہ رہیں، لیکن ہم چلے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، میرا پردہ کر جائیں گے، وصال ہو جائے گا، لیکن ہم تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اسے چھوڑ دو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ کوئی قوم تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں بھائی؟ بولو بھائی، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کے اندر میں جو اللہ کا احکام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اعلان ہے، اس کو ہم عمل کریں گے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ قرآن نے حرام کہا ہے ہم رکیں گے، قرآن نے حلال کہا ہے ہم اسے استعمال کریں گے، قرآن نے جو باتیں کہی ہے عمل کرنے کی عمل کریں گے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکیں گے۔ یہ ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم۔ آج کہاں عمل ہے؟ قرآن پڑھنے کا تو ٹائم نہیں۔ کتنے لوگ آج فجر کی نماز قرآن شریف کی تلاوت سے شروع کیے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کتنے لوگ سورہ یاسین پڑھے ہیں، سورہ رحمان پڑھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتائیے، چاروں نہ آدمی نہیں؟ واہ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کہتی ہے، سورہ یاسین ہے نا، سورہ یاسین ہے نہیں ہو؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اور قربان جو سورہ یاسین کہتی ہے جو مجھے صبح کو پڑھ لے گا، جو مجھے صبح کو پڑھ لے گا، جو صبح مجھے تلاوت کر لے گا، شام تک میں اس کی حفاظت کروں۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی کہتی ہے، اچھا آیت الکرسی جانتے ہیں نا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کہتی ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی رات میں مجھے 3 بار پڑھ لے۔ کئی بار پڑھ لے بھائی؟ کئی بار پڑھ لے بھائی؟ بولو بھائی۔ 3 بار پڑھ لے رات میں، جو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کے بندی مجھے 3 بار پڑھ لے، صبح تک وہ نیند کے آغوش میں چلا جائے، میں اس کے گھر کی حفاظت کرتی رہوں۔
چور چوری نہیں کر سکتا ہے، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، آگ جلا نہیں سکتی ہے، اور قربان جاؤ اللہ صبح تک آپ کے گھر کی حفاظت کروائے گا، اللہ صبح تک آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو ہم نے قرآن کو تو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، یہ برکتوں والی سورہ ہے۔ سورہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ کون سا سورہ بھائی بولو بھائی، کون سا سورہ؟ سورہ واقعہ کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں، سورہ رحمان کے بعد۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ سب زمین پھٹ سکتی ہے، یہ سورج ڈھل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے، وہ اٹل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ دیکھیے انگریزی بعد میں پڑھائیے گا، ہندی بعد میں پڑھائیے گا، سنسکرت بعد میں پڑھائیے گا، مراٹھا بعد میں پڑھائیے گا، پنجابی بعد میں پڑھائیے گا، بنگلہ بعد میں پڑھائیے گا، سب سے پہلے قرآن پڑھائیے۔ سب سے پہلے کیا پڑھائیے؟ اوے اس کے کان میں سبحان اللہ بول دو۔ سب سے پہلے قرآن۔ ارے کم از کم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ مر جائیے گا کم از کم یہ بیٹا جس کو قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھ کر دعا تو کر دے گا، شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ نہیں تو قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، ایصال و ثواب کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، بڑا سا بڑا پیسہ والا چلا گیا، 100 بیگھا 200 بیگھا 400 بیگھا زمین والا دنیا سے چلا گیا، قربان جائیے، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، وکیل بعد میں بنائیے گا، پہلے قرآن پڑھائیے۔ انشاءاللہ پہلے قرآن پڑھا دیجیے گا۔ پچھلے سال 2022 میں 1800 بچے مدرسے کے جو حافظ قرآن ہوئے تھے، الحمدللہ نیٹ کا ایگزام میں الحمدللہ پاس کیا، MBBS ڈاکٹر بنا۔ 1800 مدرسے کے بچے، 1800 مدرسے کے بچے نیٹ کا ایگزام میں پاس کیا۔ اس لیے جو قرآن پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے، جو قرآن پڑھ لیتا ہے، جو سینے میں قرآن کو اتار لیتا ہے، اور قربان جاؤ اللہ اس کو پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے میرے بھائی پڑھائیں گے انشاءاللہ، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کتنے لوگ تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے، مدرسہ اسلامیہ امامیہ تعلیم القرآن، مدرسہ امامیہ تعلیم القرآن، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، زور سے بولو۔